بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو مورل سٹوریز میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ایک گاؤں میں یہ رواج تھا کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی کرتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی نے یہ شرط رکھی کہ صرف اسی شخص سے ہی شادی کروں گی جو مجھے باپردہ رکھے گا۔ میں گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ گاؤں میں کوئی بھی شخص اس شرط پر راضی نہ ہوا، مگر ایک کسان کسی مجبوری کی وجہ سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ کسان نے دل میں سوچا کہ بیوی کو کچھ سال پردے میں رکھوں گا، پھر اپنے ساتھ کھیتی باڑی میں شامل کر لوں گا۔ کسان اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں کسان نے بیوی کو باپردہ رکھا۔ کسان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اس کے بعد کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں کھیتی باڑی کے لیے جاؤں تو مجھے دوپہر کا کھانا پہنچا دیا کرو، کیونکہ گھر سے زمینیں کافی دور ہیں اور آنے جانے میں میرا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ بیوی اب دوپہر کا کھانا دینے کے لیے کھیتوں میں جاتی۔ بیوی اب نیم بے پردگی کی حالت میں آ چکی تھی۔ اس دوران کسان کو اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا۔ کچھ عرصہ بعد کسان نے بیوی سے کہا، مجھ اکیلے سے اب کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بیوی نے کسان کا حکم مانا اور کھیتی باڑی کرنے لگی۔ اب وہ مکمل طور پر بے پردہ ہو چکی تھی اور اللہ نے کسان کو تیسرا بیٹا بھی عطا کر دیا۔ کافی سالوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب کسان کے بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ ایک دن کسان نے بیوی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ تجھے تو باپردہ رہنے کا بڑا شوق تھا، اب کہاں گیا تمہارا وہ جنون؟ پچھلے 25 سال سے تم بے پردگی کی زندگی گزار رہی ہو۔ کیا فرق ہے پردے اور بے پردگی میں؟ زندگی تو اب بھی ویسی کی ویسی ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا، آؤ میں تجھے پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ اس نے کسان کو ایک کمرے میں بند کیا اور کہا کہ کھڑکی سے دیکھتے رہنا مگر باہر مت آنا۔ بیوی نے اپنے سر کے بال کھول دیے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بڑا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو بولا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا، تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ بیٹے نے کہا، کوئی بات نہیں، وہ آپ سے پیار بھی تو کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے دوبارہ وہی ڈرامہ شروع کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو غصہ آیا اور اس نے کہا، کہاں ہیں ابو؟ میں ابو سے بات کروں گا، اس کی جرت کیسے ہوئی آپ کو مارنے کی؟ ماں نے کہا، تیرا باپ مجھے مار کر باہر چلا گیا۔ یہ سن کر بیٹا بھی غصے کی حالت میں گھر سے باہر چلا گیا۔ کسان کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب کسان کا تیسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ماں کو روتے ہوئے بری حالت میں دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا آپ کو؟ ماں نے کہا کہ آج تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ تیسرے بیٹے نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور کسان کو گندی گندی گالیاں دے کر گھر سے باہر جانے لگا تاکہ اپنے باپ کو تلاش کر کے ڈنڈے سے مار سکے۔ بیٹے کے گھر سے باہر جانے کے بعد کسان کی بیوی کسان کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارا پہلا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب میں مکمل پردے کی حالت میں تھی، اس لیے اس نے تمہارا بھی پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب میں نیم بے پردگی کی حالت میں تھی، اس لیے اس نے تمہاری آدھی لاج رکھ لی۔ تیسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب تم نے مجھے مکمل طور پر بے پردہ کر دیا تھا، اس لیے اس نے بھی آج تمہاری عزت کا پردہ چاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر اس نیک عورت نے کہا کہ عورت کا پردہ ایک فطری تقاضا ہے جس کو پورا کرنا عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسان کو سمجھ آ گئی تھی کہ پردہ کرنے سے عورت کی عزت اور وقار میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ دوستو، عورت کے پردہ کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کو انسان مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔